کے لیے تم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ یا بہترین نمونہ رسول اللہ کی پرسنالٹی ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو ہم بہترین نمونہ کہاں دیکھیں گے؟ ان کی پرسنالٹی کو کون ڈسکرائب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ میں جب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریے، دنیاوی میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ اگر فرض کریے کہ میرے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ میرے جو بالکل کلوز ایسوسیٹ ہوں گے نا، ان سے معلومات کریں گے، جو مجھ کو پرسنلی جانتے ہیں۔ یہی ہوگا نا؟ یہی ہوگا کہ آپ دوسرے لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ صاحب وہ کون ہے؟ اب اللہ کے رسول، یعنی اللہ نے جس کو رسول مقرر کیا اس دنیا میں، محمد رسول اللہ کو، ان کے بارے میں لوگ بھی بتا رہے ہیں اور ایک اللہ بھی بتا رہا ہے۔ جب اللہ کے وہ رسول ہیں تو اللہ ہی بتا رہا ہے بہترین اسوہ حسنہ وہ ہیں، تو اللہ کو بتانا چاہیے آیات میں کس طرح وہ اسوہ حسنہ ہے، کس طرح وہ بہترین نمونہ ہے انسانی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کس طرح ہے۔ لوگوں نے بھی لکھا ہوا ہے، لوگوں نے ان کے جو کلوز ایسوسیٹس تھے انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے تھے یا یوں تھا، یہ جو بھی کچھ لکھا ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ موجود ہے۔ صحیح و غلط کی بات نہیں ہو رہی یہاں کہ وہ صحیح ہے غلط، بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی بیان کیا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے کیا اسوہ حسنہ ہے۔ اس میں پہلے میں پڑھوں گا نیچے آل عمران 3 اس کی 132 آیت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے ہم؟ کیسے کریں گے اللہ کی اطاعت؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آیات میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب کر رہا ہے، قرآن مجید میں بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ انسان سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کو خطاب کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اے بنی آدم، اے بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ڈائریکٹ اللہ خطاب کر رہا ہے۔ جو اس کے بعد آگے اس میں جو پیغام ہے اس پہ سر تسلیم ہم کریں گے تو ہم ایمان والے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کیا، تو وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہے آیات میں، وہ کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اور رسول کی اطاعت کیا ہوگی وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اسوہ حسنہ رسول کا بھی سمجھ میں آ جائے گا اور رسول کی اطاعت کیسے ہوگی وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، آپ دیکھیے آگے لکھا ہے سورہ نساء 4 اس کی 80 آیت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا بس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو کوئی لوٹے گا بس ہم نے تجھے ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی پلٹے گا تو اللہ کہہ رہے رسول تجھ کو ہم نے ان پر کوئی محافظ بنا کے بھیجا نہیں ہے، نہیں مان رہے نہیں مانے۔ تو اب یہاں سے ان دو آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کے طور پہ میں نے آپ کو کچھ زبانی بتا دی ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آیات میں خطاب کرتا ہے انسان کو ڈائریکٹ، وہ اللہ کی، اس میں جو بات لکھی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن رسول کی اطاعت ایسی کوئی ایسی بات ہے اسی قرآن مجید میں ہونی چاہیے کہ جب آپ رسول کی بات مانیں گے تو وہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ رسول کی، دیکھیں یہ لکھا ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ
فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب کوئی اگر فرض کریے کوئی اکاؤنٹ لے کے آئے، اکاؤنٹس ہے نا، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے رسول کے بارے میں، آپ اگر اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت ہے کیا وہ؟ بتائیے آپ، اس کتاب میں اگر میں آپ کو جو کچھ بھی لکھا ہے، صحیح و غلط کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں کیا وہ اللہ کی اطاعت ہے؟ بتائیے، نہیں۔ تو رسول کی اطاعت کچھ ایسی چیز ہے جو 100% اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، کیونکہ آیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اب بتاتا ہوں کس طرح کرنی ہے آپ نے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، چند مثالیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سورہ البقرہ 280 آیت، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے، کہہ دے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے؟ یہ پوری آیات نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی فریزز ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا کہ دنیا میں ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آن کے کچھ یا تو سوال کیا ہے یا ان کو کچھ کہا ہے۔ جو ہمارے پاس احادیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے رسول اللہ سے یہ کہا، لوگوں نے کچھ کہا لوگوں نے، تو رسول نے جواب دیا تم یہ کرو۔ یہ ہے نا اکاؤنٹ ہمارے پاس، یہاں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ تو یہ جواب کس نے دیا؟ قل، کہہ دے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا، لیکن کہا کس نے؟ کہلوایا، رسول سے کہلوایا کہ یہ بات کہو ان سے کہ تم نے کوئی اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ اب یہ کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ان سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں قالو کا مطلب ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے رسول کے ذریعے کہا قول، تم کہہ دو۔ تو قرآن مجید میں جہاں آیت ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے۔ مگر یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم ان سے یہ کہو۔ اب یہ اگر آپ کہیں گے، اگر کوئی آپ سے کہے آن کے کہ بھائی آگ جو ہے میں تھوڑے دن کے لیے، اس دنیا میں کوئی کہہ دے آن کے مجھ سے یا آپ سے کہ بھائی تھوڑے دن کے لیے آگ ہمیں چھوئے گی، تو آپ کو کیا اس سے اطاعت کریں گے؟ آپ آیت پڑھ کے قل، اللہ نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے، کہتے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے؟ تو یہ جواب جو دلوایا اللہ کے رسول کے ذریعے، یہ رسول کی اطاعت ہے، اور اس کو اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہے، اس کو اطاعت کرنے کی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ پیچھے سے کہلوا رہا ہے، رسول سے ڈائریکٹ، رسول اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، رسول نے بھی اپنی مرضی نہیں، اللہ نے کہو ان سے یہ بات۔ آگے دیکھیے، یہ میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کس طرح رسول کی اطاعت ہے قرآن مجید میں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے سوائے جو یہودی ہو یا نصارہ ہو جائے، یہ ان کی تمنا ہے، کہہ دے کہ تم دلیل لاؤ۔ تو اب دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت کون سی جنت؟ جنت کے معنی باغ، جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس جنت میں لوگ نہیں جا سکتے جب تک لوگ یہودی نصارہ نہ ہو جائیں، جب تک یہودی اور نصارہ نہ ہو جائیں لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے کہا تل کا معنی، یہ ان کی تمنا ہے، قل ہاتوا برہانکم، کہو ان سے برہان لائیں، دلیل لائیں۔ تو یہ کس نے کہا قل؟ اللہ نے کہلوایا کس سے؟ یہ رسول کی اطاعت ہوئی۔ کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لوگوں کے کوشچن نظر آ رہے ہیں آپ کے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ ان کو جواب میں رسول کے ذریعے کیا کہلوا رہا ہے؟ ڈائریکٹ خود نہیں کہہ رہا، رسول سے کہلوا رہا ہے۔
اسی طرح سورہ انعام میں وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ کہہ دے بے شک اللہ قادر ہے کہ اس پر آیت نازل کرے. یعنی اتنی آیتیں محمد رسول اللہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان پر آیت کیوں نہیں نازل ہوتی. ان کے دماغ کی کوئی آیت کی بات ہو رہی ہے؟ آیت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان پر اس کے رب سے کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی. تو اللہ کہہ رہا کہہ دے بے شک اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس پر آیت نازل کرے. تو لوگوں کا کہنا یعنی لوگوں کی آبجیکشنز یا لوگوں کی کوئی بھی بات جو لوگ ہر زمانے میں کہتے آئیں گے، اس کا جواب رسول کے ذریعے اللہ نے کہا قل، تم کہو ان سے. اپنے کو ڈائریکٹ بھی انوالو کر رہا اللہ تعالیٰ. جہاں وہ سمجھتا ہے ڈائریکٹ بات کرنا، وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور جہاں سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو رسول کے ذریعے بات پہنچے تو ان سے کہتا ہے تم کہو ان سے، یہ جو آبجیکشن کر رہے ہیں. تو یہ اس رسول کی اطاعت کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کس طرح قرآن مجید میں موجود ہے. پھر انہوں نے کہا سورہ اعراف 7 اس کی 28 آیت وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. اور جب وہ فاحشہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ امر کیا. کہہ دے بے شک اللہ فاحشے کے ساتھ امر نہیں کرتا. یعنی لوگ فاحشہ کر رہے ہیں، فاحشہ سمجھتے ہیں نا، اردو میں فاحشہ، کرپشن، اڈلٹری، فورنیکیشن جب کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتا ہے، اللہ نے ہمیں امر کیا ہے، استغفر اللہ، آرڈر دیا کہ ایسا کرو. تو اس پہ اللہ نے کس سے کہلوایا؟ رسول سے کہا کہہ دے کہ بے شک اللہ فاحشہ کے ساتھ امر نہیں کرتا. بھائی آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح لوگوں کہہ رہے اور رسول کے ذریعے اللہ کیسے کہلوا رہا ہے؟ یہ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. یعنی وہ ساری باتیں آپ یقین کریں جو لوگ دنیا میں بول رہے ہیں نا، وہ سب اللہ نے اس میں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. کوئی آدمی جس سوال کی، یوں سمجھے جس سوال کی ضرورت ہے، ایسے تو میں کروڑ سوال بنا دوں جس کی کوئی مقصد ہی نہیں ہے. سوال کی بھی تو نوعیت ہونی چاہیے نا کوئی سوال کی. اس سوال یا کچھ طرح کی کوشچن یا اس طرح کی کوئی بات جس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے، وہ یا جس پہ وہ کنفیوز ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے کہا کہہ دو یہ بات، یہ کہو ان سے. تو وہ سب یہاں لکھا ہوا ہے. اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے سورہ اعراف 7 اس کی 203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي. اور جب تو ان کے پاس کسی آیت کے ساتھ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے اس کو خود کیوں نہیں چن لیا. کہہ دے بے شک میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے وحی کی گئی. یعنی ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ تو جو آیت، یعنی تو اپنی مرضی سے آیت کو کیوں نہیں چن لیتا، خود چن لے، وہ کہتے ہیں. تو اللہ نے کہلوایا کہہ دے کہ بے شک میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے خود چن لو آیتوں کو. تو یہ جو میں نے چند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، اس طرح قرآن مجید میں آپ لکھا ہوا کتابچے میں کہ لوگوں کا کہنا 331 دفعہ لوگوں نے کہا ہے. یعنی یہ بات وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ نے قل تم کہہ دو، اس کے جواب میں اللہ نے کہا قل تم کہہ دو. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اطاعت رسول. اور یہ فائنلی کس کی اطاعت ہو جائے گی؟ اطاعت اللہ، جو میں آیت پڑھ چکا ہوں پیچھے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کیسے ہے کہ اللہ جہاں کہہ رہا ہے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جہاں رسول کے ذریعے کہلوا رہا ہے اس کی اطاعت بھی وہ اطاعت رسول ہے، مگر وہ اطاعت اللہ ہے فائنلی. اس طرح ہے وہ. یہ تو لوگوں کے کہنے تھے. اب یہ کچھ سوالات بھی لوگوں نے کیے ہوئے. سورہ البقرہ 2:189 آیت
یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ تجھ سے حلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی اس کی گرہن کے سلسلے بارے حالت جو ہوتی ہے، کہہ دے کہ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے اور حج کے اوقات ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ باقاعدہ سوال کیا جا رہا ہے، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کس سے؟ رسول سے، کہ یہ چاند کی جو یہ ہوتی ہے نا سلسلے وار حالات، ہلال پہلا فرسٹ ڈے آف دا مون، پھر دوسرا دن، پھر اس طرح ہلال کہتے ہیں اسے، تو ہلال چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یعنی اس کے گرہن کے سلسلے وار حالت جو ہے، کہہ دے کہ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے اور حج کے اوقات ہیں۔ یہ جواب مل گیا۔ تو اب سوال کیا کس سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے قل کہا کہ یہ جواب دے دو، تو یہ کس کی اطاعت ہو رہی ہے اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ رسول سے پوچھا جا رہا ہے، رسول جواب دے رہے ہیں، یہ اطیع اللہ و اطاع اللہ ہو جائے گی، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس طرح کے سوال وہاں بھی لکھے ہوئے ہیں، مگر وہاں جو جواب ہے وہ اس سے ٹیلی نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہاں سوالات جو لکھے ہیں وہ اس سے ٹیلی نہیں کر رہے، تو اطاعت اللہ نہیں ہے۔ یہاں جو سوال ہے اس کا جو جواب ہے وہ اطاعت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، وہ اطاعت اللہ ہے۔ یہ دیکھیں آگے ایک اور سوال، یسألونک ماذا ينفقون، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بھی تم خیر سے خرچ کرتے ہو۔ یہ پوری آیتیں نہیں، میں تو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی واضح طور پہ پورا ایک صدقہ زکوٰۃ پہ میرا ایک تقریر لیکچر ہے، کیا خرچ کرنا ہے سب بتا دیا گیا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہم کیا خرچ کریں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا خرچ کریں، تو اللہ کہہ رہا ہے جو بھی تم بہتری سے کرتے ہو خیر سے خرچ کر دو۔ یہ جواب مل گیا۔ اچھا جی، اور سوال کر، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بھی تم خیر سے خرچ کرتے ہو، یعنی جو بہتر ہے، بہتری کے لیے خیر ہے، اس سے جو خرچ کرتے ہو کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سارے سوال کیے جا رہے ہیں ان سے، اللہ سے سوال نہیں ہو رہے، تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور تو ان کو یہ بتا دے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ تجھ سے رمضان محترم مہینے کے لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دے اس میں لڑائی کرنا خلاف قانون ہے۔ تو تجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ محترم مہینے کے بارے میں لڑائی کرنا، اس میں لڑائی کر سکتے ہیں، جواب آ گیا لڑائی کرنا خلاف قانون ہے۔ سوال کیا، جواب آ گیا۔ بھئی یہ کیا مشکل بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے رسول سے جواب دیا جا رہا ہے، تو یہ اطیع الرسول ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی اطاعت اللہ ہو رہی ہے۔ سمپل سی باتیں ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی خطاب کر رہا ہے اور رسول کے ذریعے بھی بتا رہا ہے۔ اور دیکھیے آگے لکھا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تجھ سے نشہ آور چیزوں اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل فیہا اسم کبیر، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، تو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال دیکھیے جوئے کے بارے میں، نشہ آور چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان سے، اللہ سارے سے سوال نہیں کر رہے، ڈر رہا ہے نا انسان، اللہ سے سوال نہیں کرتا، انہیں سوال کیے جا رہے سارے، اور انہوں نے جواب دے دیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ سورہ البقرہ 2 اس کی 220 آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، صحیح کرنا ان کو بہتر ہے، اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ اذیت ہے۔ یہ پوری آیتیں نہیں، میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پورے اس کے اندر ایکسپلینیشنز ہیں، مگر لوگوں سے حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، لوگ آن کے رسول سے کہہ رہے ہیں حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اتنے دن سے سنتا رہے وہاں سوال کیے جا رہے ہیں، ساری وہ سوال وہاں کر رہے ہیں، وہاں جواب مل رہے ہیں، یہاں کوئی سوال نہیں کر رہا، یہاں جواب نہیں لے رہا، یہاں سے جواب نہیں لے رہے کہ یہاں سوال نہیں کر رہے، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں سوال نہیں کر رہے، اور اس کو تلاوت کر کے تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پوچھ رہے کہ آپ بتائیے وہاں سوال کیا ہے۔ ایک پرابلم آ گئی
تو سوال کر لیا، وہاں سے جواب آ گیا، بھئی یہاں سوال کرو، یہیں سے جواب لے لو، اور اس کے جواب کی رسول کی اطاعت ہوگی، وہ اللہ کی اطاعت ہوگی. جو پہلا پرنسپل یاد رکھیے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آگے دیکھیے پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، وہ تجھ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے وہ اذیت ہے. یعنی وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں حیض کے بارے میں، عورتوں کو جو حیض ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کہہ دو وہ اذیت ہے. اب یہ سب جو میں نے آپ کو یہاں پر صرف یہ اسٹیبلش کر دیا. اچھا یہ یسألونک کا جو سوال ہے، تجھ سے جو سوال کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید میں 15 دفعہ ہے، 15 دفعہ ہے قرآن مجید میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں یہ بتا دو. اور جناب 331 دفعہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، تم انہیں یہ کہہ دو. قل قالو، وہ کہتے ہیں، قل تم انہیں کہہ دو. 331 قالو، 332 قل تم کہو. یسألونک وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، قل کہہ دو. یہ ہے اطیعوا الرسول، اطاعت رسول. اور یہ الٹیمیٹلی کس کی اطاعت ہے؟ کیونکہ پیچھے کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. تو بہترین اسوہ حسنہ رسول کی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. اچھا اب کیا ہوا؟ الحاقہ 69، سوری آئی ایم سوری، ہاں سورہ الفرقان 25 اس کی 33، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ تیرے پاس کسی مثل کے ساتھ نہیں آتے سوائے ہم تیرے پاس حق کے ساتھ اور احسن تفسیر کے ساتھ آتے ہیں. وہ اللہ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے، وہ سوائے اللہ حق کے ساتھ احسن تفسیر کے ساتھ آ جاتا ہے. نہیں نظر آ رہا احسن تفسیر؟ نظر نہیں آ رہی آپ کو احسن تفسیر؟ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں تو کہہ دے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں تم کہہ دو. یہ احسن تفسیر اللہ کروا رہے ہیں نا آیت کے ذریعے. ان کو اب سمجھانا پڑ رہا ہے وہ سوالات کو جو جیسے کہ کیسے نہائیں گے وہ بتائیں گے، وہ جو اس میں نہیں ہے، جو اللہ ضروری نہیں سمجھا وہ لوگ بتا رہے ہیں. سمجھ میری بات کو آپ؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے احسن تفسیر ایسے کر رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ضرورت اس دنیا میں کہ انسان کو جنت حاصل کرنے کے لیے، میری یاد رکھیں بات، اس دنیا میں ہم کو جنت حاصل کرنے کے لیے ہمارا مقصد ایم پتہ ہونا چاہیے، اللہ کی قربت اور جنت حاصل کرنا. دیٹ از آور ایم. تو سارے کوشچنز جو لوگ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان ریلیشن ٹو دیٹ، پورے سوال موجود ہیں، لوگوں کے آبجیکشن موجود ہیں، لوگوں کی کوئریز موجود ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں دیے ہیں. اور وہ احسن تفسیر ہے. احسن تفسیر کہتے ہیں بہترین تفسیر، سب سے زیادہ بہترین تفسیر. اور بھی تفسیریں اور تفسیریں نہیں ہیں کیا؟ ہیں یہ نہیں ہے؟ پڑھے آپ، خوب پڑھے دبا کے. بہترین تفسیر یہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں آتے کسی مثل کے ساتھ. یہ کوشچنز یا کوئی ایگزامپل یا کوئی کوشچن، تینوں چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ مثل کے ساتھ. وہ لوگ جو بھی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں. قالو، وہ یہ کہتے ہیں، یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو وہ کہ اللہ کہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں آتے تیرے پاس کسی مثل کے ساتھ، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، سوائے ہم آتے ہیں حق کے ساتھ، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر کر دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کرنے کا، اور رسول کے ذریعے کروا رہا ہے وہ. مگر ہم کو پڑھنی ہے مختلف تفاسیر کے بغیر، آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بغیر تفسیر جو وہ بتا رہا ہے انسان، جو کہ ایسا نہیں ہو سکتی. تفسیر ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تفسیر نہیں ہے؟ وہ تفسیریں کر رہے ہیں، سب لکھ کے چلے گئے اور لکھے چلے جا رہے ہیں. تو وہ تفسیریں ہیں، لیکن ایسن تفسیر اللہ کہہ رہا ہے ہم لے کے آتے ہیں اور حق کے ساتھ آتے ہیں. اور کب آتے ہیں؟ جب تیری مثل کسی بھی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتا تو، وہ لوگ نہیں آ سکتے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں بھی آ سکتا کوئی تیرے پاس کسی بھی مثل کے ساتھ. ان ادر ورڈ، مثل میں ایگزامپل میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے جواب دے دیا قل، یہ کہہ دو. وہ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں، تم یہ جواب دے دو. تو یہ جو سوال اور جواب کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھا ہے، یہ احسن تفسیر ہے. اور مختلف جگہوں پہ بھی اللہ نے جب وضاحت کی آیت کی، وہ احسن تفسیر ہے. احسن کہتے ہیں موسٹ بیوٹیفل ایکسپلینیشن. احسن از سپرلیٹو، سب سے اچھی تفسیر، سب سے بہتر تفسیر. وہ بھی کر رہے ہیں تفسیریں. ہم کہتے ہیں اس کتاب کو یہ اللہ نے نازل کی،
اللہ نے نازل کرتا ہے، اور اللہ نے کتاب وحی کی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے، اور یہ اللہ کا لکھا ہوا اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ قول اللہ نہیں ہے. قول اللہ نہیں ہے. قول کہتے ہیں کہاوا. قول کے معنی ہوتے ہیں کہاوت، سیئنگ. سیئنگ سمجھتے ہیں انگریزی میں؟ بہت ساری سیئنگ یاد ہیں لوگوں کو. کوئی یاد ہے کہ سیئنگ جو ہوتی سیئنگز؟ تو بہت ساری سیئنگز جو انگریزی میں جس کو میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں اقوال. اقوال. اور سنگولر کہتے ہیں قول. عربی میں کہتے ہیں قول، اور قول کہتے ہیں اردو میں. یعنی قول کا مطلب کہاوا، کہاوتیں. اقوال مطلب کہاوتیں. یہ اللہ کی کہاوتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کہاوا نہیں ہے. اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کی، اللہ کی کتاب ہے یہ. اور کہا رسول اللہ نے، قول رسول، رسول نے کہا. یہ کوئی آبجیکشن ہے آپ کو؟ کس نے کہا؟ یہ رسول نے کہا. یہاں پر یہ ٹوٹل اللہ